اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ذرا تیزی سے میں کچھ شرائط پڑھ لیں۔ ہم پڑھ کیا رہے تھے پچھلی نشست میں کہ احناف کے ہاں خبر واحد کو قبول کرنے کی کچھ شرائط ہے، ایسے ہی تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ بھئی اس کو کہاں پیش کیا جائے گا، قرآن پر پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہم نے دیکھا تھا، سنت ثابتہ، یہی دیکھا سنت ثابتہ۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھ رہے تھے، قواعد کلیہ، اور قواعد کلیہ اور سنت ثابتہ میں کیا فرق تھا، یعنی وہ سنت الفاظ ہوتے ہیں وہ مشہور ہو گئے، متواتر ہو گئی، لیکن قواعد کلیہ میں ضروری نہیں آپ ایک روایت ہو، استقراء کے نتیجے میں آپ ایک قاعدہ کلیہ شریعت سے نکالتے ہیں کہ شریعت میں یہ بات ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے، تو اگر خبر واحد اس قاعدہ کلیہ سے ٹکراتی ہو تو پھر اس کو احسن محمل پر محمول کر دیا جائے گا۔ یہ ہر دفعہ ہمیں بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ اس کو رد کیا جائے گا یا احسن محمل پر محمول کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں احناف، خاص طور پہ ابو بکر الجساس ہیں اور کچھ دوسرے، قیاس الاصول، یعنی یہ بھی قیاس کی ایک قسم ہے لیکن وہ کیا کہلاتی ہے، قیاس الاصول۔ قیاس الاصول خبر واحد پر کیا رکھتا ہے، ترجیح، لیکن عام قیاس جو ہے وہ خبر واحد پر ترجیح رکھتا ہے، احناف کے اصول کے مطابق نہیں۔ تو لہذا یہ تضاد نہیں ہے۔ کئی دفعہ کہیں گے کہ نحن قدمنا القیاس علی الخبر الواحد، تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے قیاس سے، قیاس الاصول۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ نحن قدمنا الخبر علی القیاس، تو قیاس سے کیا مراد ہے، قیاس اصولی۔ قیاس اصولی کس کو کہتے ہیں، جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بات ہے، یہ ہم تقریباً اصل دیکھ چکے تھے۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک ہوتا ہے فعل، فعل کو ترجیح دی جاتی ہے یا قول ثابت کو یا قاعدہ کلیہ کو، قاعدہ کلیہ کو۔ اس کی مثال مثلا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین صلاتین الظہر والمغرب، یہ آپ کا فعل ہے۔ قواعد کلیہ میں کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو ہم کس کو ترجیح دیں گے، قواعد کلیہ کو دیں گے۔ وہ فعل اس کی کچھ بھی علت ہو سکتی ہے، کچھ بھی تخصیص ہو سکتی ہے، اس کے کچھ بھی حالات وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم تین ہو گئی۔ چوتھی کیا ہے، الشرط الرابع۔ الشرط الرابع یہ ہے کہ اللہ یخالف الاجماع، کہ وہ کس کے مخالف نہ ہو، اجماع کے۔ اچھا یہ شرط جو ہے نا، علماء نے کہا کہ متفق علیہ ہے بین الائمۃ کلہم، یعنی اس میں احناف کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو بھی، ہاں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اجماع واقع ہوا ہے کہ نہیں، کوئی اہم بات ذہن میں رکھیے۔ ابھی جو ہم کہہ رہے تھے اجماع حجت ہے کہ نہیں، یہ بات قطعی ہے۔ یہاں اجماع ہوا ہے یا نہیں، یہ بات کیا ہے، یہ ضمنی ہو سکتی ہے، اجتہادی ہو سکتی ہے۔ سب یہی کہیں گے کہ ہم ترجیح دیتے ہیں اجماع کو خبر واحد پر، ٹھیک ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی جگہ آپ دیکھیں کہ جہاں احناف دعویٰ کریں اجماع کا، وہاں دوسرے فقہا کہیں کہ اجماع واقع نہیں ہوا، یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر ان کے ہاں بھی اجماع ہو جائے گا تو تقدیم کس کی ہوگی، خبر واحد کی ہوگی۔ اب اس کی جیسے مثال ہے، اجماع کس کا ہوگا، ہاں فقہا کا اجماع ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اجماع کہتے ہیں کہ اجماع سے مراد ہے اتفاق المجتہدین، اتفاق المجتہدین فی عصر من الاعصار بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگر مجتہدین کا اتفاق ہو جائے کسی بھی زمانے میں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ حجت ہے۔ کبھی وہ قطعی ہوتا ہے، کبھی وہ ضمنی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تقسیم ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ وہ مسائل ہیں جو معلوم من الدینی بالضرورہ نہیں ہوتے۔ معلوم من الدینی بالضرورہ مسائل میں اجماع سب کا ہوتا ہے، تمام مسلمان، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر صلاۃ خمسہ میں عام آدمی بھی اس اجماع میں شامل ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، معلوم من الدین بالضرورہ۔ تو معلوم من الدین بالضرورہ کا مطلب ہے کہ ہر اہل غیرے کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہر اہل غیرے کو پتہ ہوگا تو ہمیں بھی پتہ ہوگا، یہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں اتفاق المجتہدین، تو جہاں مجتہدین کا لفظ ہم لے کر آ رہے ہیں تو وہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں اجتہاد درکار ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات واضح ہے؟ تو اب اس کی مثال، ایک مثال یہاں دیکھیں آپ، فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے حضرت حسن بصری سے، اور عن سلمہ بن المحبق رضی اللہ عنہ، وہ حدیث ہے کہ خلاصہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی
کی بیوی ہے، ان بیوی کی ایک غلام عورت ہے، کسی بیوی کی غلام عورت ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو بیوی کی غلام عورت ہے اس سے شوہر کا تعلق ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ان رجلا وقع على جاریۃ امرأته فرفع ذلك الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قضیہ پیش کیا گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ان كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها، کہہ رہے ہیں اگر اس عورت نے اپنی غلام عورت نے اپنی آزاد مرضی سے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو اب وہ جو جاریہ ہے وہ اس کی ملکیت میں چلی گئی ہے، اب یہ اس کی ملکیت ہو گئی، اور وعليه مثلها، اور اس کے مثل اس پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو خرید کے کوئی اور جاریہ دے، سمجھا رہی ہے؟ اور فرمایا وَإِنِ اسْتَكْرَهَا، اگر زبردستی کی ہے، فَهِيَ حُرَّةٌ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آزاد ہو جائے گی، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا، اور پھر وہ حکم وہی رہے گا کہ بیوی کو ایک اور دینی پڑے گی، سمجھا رہی؟ یہ حدیث ہے۔ اس پر جیسے امام ابو سلیمان احمد الخطابی ہیں، معالم السنن والے، اور بھی کتاب العزلہ بھی ہے ان کی، اور بھی بڑی کام کی کتابیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا احد من الفقهاء يقول به، کہہ رہے ہیں فقہاء میں سے کوئی یہ نہیں کہ ابھی مسئلہ اجتہادی تھا نا، معلوم من الدین کی ضرورت نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی فقیہ یہ بات نہیں کہتا، یعنی جو حکم اس حدیث میں بیان کیا گیا لا من الصحابہ ولا من غیر الصحابہ، تو اب کیا پتہ چلا؟ اگر یہ حدیث ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں اگر یہ حدیث ثابت ہے تو اجماع اس بات پر ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، یعنی اجماع اگر ہو جائے لا احد من الفقهاء، تو ہمیں کیا ناسخ ڈھونڈنے کی ضرورت رہتی؟ یعنی آپ کہیں کہ بھئی اس کے نسخ پر اجماع ہے، آپ کہتے ہیں بتاؤ ناسخ کدھر ہے؟ اجماع ناسخ ہو سکتا ہے؟ اجماع ناسخ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ امت کے پاس کوئی اختیار ہے، مجتہدین کے پاس اختیار ہے کہ وہ جمع ہو کر کسی نص کو منسوخ کر دیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اجماع کبھی بھی ناسخ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ عموماً کتابوں میں جب اس طرح آتا ہے کہ اجماع نے منسوخ کر دیا، تو اجماع کے نسخ سے مراد یہ ہے کہ اجماع ایک ایسی نص پر دلیل ہے جس نے منسوخ کیا، اب وہ نص ہم تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اجماع ہم تک پہنچا، آپ کے نص کیوں نہیں پہنچائی جب اجماع پہنچاتی ہے؟ اجماع زیادہ قوی ہے کہ وہ خبر باہر جو اس کو منسوخ کرتی ہے وہ زیادہ قوی؟ اجماع زیادہ قوی، تو لہٰذا جب اجماع پہنچ گیا، دلیل اقویٰ پہنچ گئی، تو دلیل اضعف کی ضرورت رہی؟ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ اجماع پہنچا تو پھر وہ حدیث کیوں نہیں پہنچی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں نہیں آ رہی؟ اسی طرح دوسری حدیث دیکھیں، یہ حدیث اکثر جگہوں پہ چلے گی، ہر جگہ اصول میں فائدہ دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غیر خوف ولا سفر، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ترمذی کی حدیث میں کیا ہے؟ من غیر خوف ولا مطر، مطر بھی نہیں تھی، کیونکہ امام مالک علیہ الرحمہ سے موطا میں یہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا اظنہ مطر، میرا خیال ہے کہ وہ بارش کا موقع تھا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ وہ جمع سوری تھی، یعنی آپ نے قریب قریب اوقات میں پڑھی، اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن میں جمع سوری کا احتمال ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن احتمال تو ہے۔ لیکن خلاصہ کیا ہے؟ یہ حدیث کس سے ٹکرا رہی ہے؟ ابھی پہلے تو ہم نے احناف کے اعتبار سے دیکھا تھا، ابھی ہم یہ اصول تو تمام فقہا کا ہے، کس سے ٹکرا رہی ہے؟ اجماع۔ اجماع کس بات پر ہے؟ لا يجوز الجمع بین الصلاتین من غیر عذر، عذر کے بغیر دو نمازوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو ائمہ اربعہ سب اس قول پہ ہیں، جی جمع نہیں جمع ہو تو سکتی ہیں لیکن بغیر عذر کے نہیں ہو سکتی۔ عذر میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، عذر میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ عذر ہے یا نہیں ہے، یہ پھر کیا ہوگا؟ یہ تحقیق المنات ہوگا۔ تحقیق المنات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم تو ہے لیکن حکم کا اطلاق اس جگہ پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں انظار مجتہدین میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کیا بغیر عذر کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے عذر کہ فلاں تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی عذر ان کے ہاں وہ شاید عذر ہے، ان کے ہاں بھی عذر نہیں ہے، لیکن عذر کے بغیر یہاں تو حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے، پھر جمع کیا، یہ کسی کے ہاں ہے من غیر عذر، غیر عذر نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ثبت من الاجماع انه منسوخ، اجماع سے یہ ثابت ہوا این ناسخه لا نحتاج الیہ، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی
اجماع ہے۔ اسی لیے الفاظ ہے صحابہ دیکھیں صحابہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط موجود ہے، وہ یہاں نہیں ہے، جس میں انہوں نے خط لکھ کر کہا کہ دیکھو ان الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من الکبائر، یہ من الکبائر ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں سیدنا عمر کی یہ من الکبائر ہے اور مدینہ میں وہ خود موجود تھے؟ یہ بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر میں جمع کیا ہو، سفر میں تو ویسے ہی اختلاف ہے فقہا میں، مدینہ میں سیدنا عمر بھی موجود ہے، سب موجود ہیں، ایسا واقعہ کیا صحابہ پر مخفی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا نا، تو کوئی بھی اس کا قائل نہیں، کیوں نہیں قائل اس کا؟ یہ ہے سوال۔ تو وہ کہیں گے یہ بتا یہ رہا ہے کہ حدیث منسوخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے، ہو سکتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سے قبل کا یہ واقعہ، اور احتمال تو یہ بھی موجود ہے۔ تو جیسے یہ بھی اجماع سے ٹکرا رہا ہے تو اب یہ بھی ہے بات واضح۔ اجماع ہم انشاءاللہ مستقبل میں کبھی وقت آئے تو اس میں پڑھیں گے کہ اجماع کیا ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے، خبر واحد اگر اجماع سے ٹکرائے گی تو وہ اس کے نسخ پر یا اس کے عدم ثبوت پر بھی دلیل ہو سکتی ہے، عدم ثبوت پر بھی ہو سکتی ہے۔ پانچویں آپ کے قول یہ ہے کہ بغیر عذر کے نماز جمع نہیں ہو سکتی، یا صرف عذر پہ نماز جمع ہوگی، یہ قول ہے، قول کی بات ہے، آپ کی بات ہے ایسی؟ کس کی؟ بغیر آپ کی بات ایسی ہے؟ نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی بات ہے، حدیث کی بات ہے۔ حدیث میں تو اس طرح ہے کہ بغیر عذر کے جمع فرمائی آپ نے ایک دفعہ، آپ کو قول ہو رہی ہے، اس کے اوپر دیکھا ہے کسی نے؟ ہاں قول کوئی نہیں ہے، نہیں قول کوئی یہی بات ہم پرانے اصول میں بھی دیکھ چکے ہیں نا، یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، یہ قواعد کلیہ سے ٹکرائے گا، وہ احناف کا ہم چوتھا تیسرا اصول دیکھ چکے ہیں نا۔ یہ قول ہے کہ بغیر عذر کے قول کوئی نماز نہیں ہوتی، قول نہیں، بغیر عذر کے نماز جمع نہیں ہوتی، اس طرح کا قول تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ عذر پہ نماز جمع ہوگی ایسے کہ عذر میں جمع ہوگی، نماز عذر نہیں جمع ہوگی۔ آپ سے سلم کا فعل اس طرح ہے کہ آپ سفر میں ایک رائے کے مطابق وہ سفر عذر ہی ہوتا ہے، آپ جمع فرماتے ہیں۔ اچھا اس کیس میں پھر جب جمع ہوگی تو وہ جمع سوری ہوگی یا دوسری ہوگی، اس میں پھر اختلاف؟ ہاں یہ اجتہادی اختلاف، مطلب شوافع کے ہاں وہ جمع حقیقی بھی ہو سکتی ہے۔ جمع حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہر کے وقت اثر پڑی، اثر کے وقت ظہر پڑی، یا مغرب کے وقت عشاء پڑی یا عشاء کے وقت، اچھا اثر اور مغرب جمع بھی ہو سکتی ہے، اتفاق ہے، اثر اور مغرب کو نہیں جمع کیا جا سکتا، ظہر اثر یا مغرب عشاء۔ احناف عموماً کہتے ہیں جمع سوری، لیکن باقی ائمہ جمع حقیقی کے بھی خیال، وہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے فی سفر اور ہے، یعنی ثابت تو ہے آپ سے، احناف اس کو جمع سوری پر معمول کرتے ہیں۔ جمع سوری کیا ہوتی ہے کہ بھئی پہلے ایک نماز آخری وقت میں پڑھیں، دوسری نماز پہلے وقت میں پڑھیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اللہ یخالف موجبات العقول، موجبات العقول کے مخالف نہ ہو۔ شاید آپ لوگ پہلی کلاس میں آپ نے پڑھا ہو کہ بھئی ایک حکم عقلی ہوتا ہے، حکم عقلی کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا نا، آج شروع ہو گئے مجھے مقدمات پڑھنے تھے۔ تو موجبات عقول سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اگر خبر واحد حکم عقلی کے کیا ہو سے ٹکرا رہی ہے۔ حکم عقلی کیا ہے؟ حکم عقلی کیا ہوتا ہے کہ بھئی تین احکام عقلیہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں آج ہی پڑھا ہوگا، ایجاب ہے یعنی واجب ہونا ہے، یا کیا ہے ممکن ہے یا مستحیل۔ یہ جو احکام عقلیہ ثلاثہ ہے، احکام عقلیہ ثلاثہ، ان سے کوئی حدیث ٹکرا ہے نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو کیا ہوگا؟ رد کر دی جائے گی۔ یعنی کیوں رد کر دی جائے گی؟ اس کی وجہ صرف ضمنی اور قطعی ہونے کی وجہ سے، یہ بات آپ کی درست ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹکرانے کی چار صورت ہے، لیکن میں پوچھ رہا ہوں لماذا يقدم العقل في هذه الصورة على النقل؟ آپ کہیں صرف ضمنی، میں پوچھ رہا ہوں عقل کو یہاں مقدم کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عقل اصل ہے، یعنی طریقہ متکلمین کا کیا ہے، رسول کی رسالت اور خدا کا وجود دونوں کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ان کے ہاں عقل کے طریقے پر۔ اگر آپ نے عقل کے قطعی حکم کا انکار کر دیا تو آپ نے گویا عقل کو کیا کیا؟ مجروح قرار دے دیا۔ تو عقل جب مجروح ہو گئی تو اس نے جو دلالت کی تھی خدا کے وجود پر، اور معجزے میں جو عقلی دلالت تھی جس سے رسول کی رسالت ثابت ہوئی، تو وہ خود مجروح ہو جائے گی۔ تو لہذا جب وہ مجروح ہو جائے گی تو گویا
اصل ثابت نہ ہوئی تو اس کی جو فرع ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوگی. لہذا اس صورت میں احکام، اب بس یہاں فرق ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ جب محدثین یا متکلمین کہتے ہیں کہ موجبات عقل کے خلاف نہ ہو تو عقل سے مراد ان کا احکام عادیہ نہیں ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ عموماً جو احکام عادیہ ہیں وہ عقل کے ساتھ کیا ہو گئے، مختلف ہو گئے. آپ کہیں گے حکم عقلی یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، یہ حکم عقلی ہے. ہاں یہ تو حکم عادی ہے. حکم عقلی یہ ہے کہ بھئی پانی جو ہے وہ کیا ہے، پیاس بجھاتا ہے. حکم عقلی نہیں. تو حکم عقلی تو یہ ہے نہیں، یعنی آپ جتنے بھی عجائبات ذہن میں سوچ سکتے ہیں نا سب بیٹھ ان میں سے کوئی بھی احکام عقلی نہیں ہے. سب کے سب کیا ہیں، احکام عادی ہیں. معجزات کیا ہوتے ہیں، احکام عقلیہ کے خلاف ہوتے ہیں یا احکام عادیہ کے، احکام عادیہ کے خلاف ہوتے ہیں. تو موجبات یا موجبات دونوں ٹھیک ہے. موجبات زیادہ بہتر ہے. موجبات عقول کے خلاف اگر خبر واحد ہوگی تو قبول نہیں کی جائے گی یا احسن محمل پر محمول کی جائے گی. اچھا مثلا کیا مثال، مطلب یہاں جو انہوں نے مثال دی ہے نا وہ تو بالکل ہی صریح دے دی ہے میرے سامنے. وہ ویسے ہی روایت موضوع، ہم وہ سند نہیں موضوع ہے تو پھر اس کو یہاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سند والے بھی نہیں مانتے اس کو. وہ روایت کیا ہے کہ بھئی ان اللہ خلق الفرس، فرس یعنی گھوڑا، فاجراها فعرقت، ایک گھوڑا پیدا کیا، اس کو دوڑایا، اس کو پسینہ آیا. ثم خلق نفسه منها. کیسی بے وقوفانہ سی بات ہے. مطلب اللہ نے گھوڑا پیدا کیا اور گھوڑے کو پسینہ آیا تو اس پسینے سے اپنے آپ کو پیدا، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات. موجبات عقول کے خلاف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ویسے اگر آپ اس پہ تحقیق کریں تو وہ تو محدثین کی حدیث موضوع روایت ہے، گھڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا وہ تو موجبات عقول ہوں یا نہ ہوں، ہمیں کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملتی جو اپنی دلالت میں قطعی ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا، جو اپنی دلالت میں کیا ہو، قطعی ہوگی تو وہ خبر واحد ظنی ثبوت، لیکن اپنی دلالت میں قطعی اور موجبات عقول کے خلاف. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کئی بات، یعنی دلالت ظنی دلالت اس کی قطعی ہو اور وہ موجبات عقول کے خلاف ہو. لا یوجد حدیث. اچھا پھر کیسی احادیث پائی جاتی ہیں، جیسی آیات قرآنیہ پائی جاتی ہیں. کیا مطلب، آپ کو آیات قرآنیہ بھی ایسی ملیں گی جو قطعی ثبوت ہے لیکن اپنی دلالت میں ظنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ظاہر کئی دفعہ خدا کے حق میں جیسے تجسیم اور اس طرح کی چیزیں، تو آپ اس کی تعویل کیوں کرتے ہیں، موجبات عقل کے، یعنی عقل کی قطعی دلالت ہے، چاہے ایک ترتیب میں نہ ہو، مقدمات کے نتیجے میں، اور دلالت تو قطعی ہے نا کہ خدا جسم نہیں ہو سکتا، قطعی دلالت. تو کوئی آیت آئے گی تو آپ اس قطعی دلالت کے مطابق اس کی کیا کریں گے، تعویل کریں گے. اور تعویل کی گنجائش اس میں لازمن ہوگی کہ نہیں، وہ نص ہوگی یا محکم مفصل ہوگی یا ظاہر ہوگا. وہ یعنی عموماً کیا کہتے ہیں، ظاہر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو نص بھی ہو سکتا ہے لیکن شوافیہ کے طریقے میں نص اور ظاہر ہی ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں نص میں احتمال تعویل نہیں ہوتا، ان کے ہاں کس میں احتمال تعویل ہوتا ہے، ظاہر میں. تو عموماً چونکہ متکلمین اشعری ہوتے ہیں تو اشعری جو ہے وہ عموماً مالکیہ یا وہ ہوتے ہیں شوافیہ ہوتے ہیں. تو وہ کیا بتائیں گے کہ یہ اس آیت کا ظاہر ہے، نص نہیں ہے. اگر آپ احناف کے طریقے پہ لیں گے تو وہ کہیں گے یہ آیت محکم ہے، نہ نص ہے نہ ظاہر ہے، کیونکہ نص اور ظاہر دونوں میں تعبیر جو ہے اس کی گنجائش اعلیٰ طریق الاحناف رہتی ہے، لیکن اعلیٰ طریق الشوافع نص میں تعبیر کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ورنہ کئی دفعہ اس میں بھی اختلاط ہو جاتا ہے. اب حدیث میں کیا مثالیں لے سکتے ہیں، وہی جس طرح قرآن کی مثال ہے. آپ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات سمائے دنیاوی پر نزول فرماتے ہیں. بات ہے نزول کی حقیقت کیا، الانتقال من اعلی الی اسفل، یہی نزول کی حقیقت ہے. یہی ہے نا لغوی اعتبار سے یہ نزول کی حقیقت ہے. کیا اس حقیقی معنی پر حدیث کو معمول کیا جا سکتا ہے، کیوں، موجبات عقول کے خلاف. مطلب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، کیوں نہیں کیا جا سکتا، لماذا نؤول، لماذا لأنه يخالف موجبات العقول. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ نص نہیں ہے یہ، بلکہ یہ صرف ظاہر ہے، کیونکہ لغت میں مستعمل ہے کہ نزول بہت سے معنوں میں آ جاتا ہے، نزول کرم کے لیے، نزول توجہ کے لیے، فلاں فلاں، وہ سارے احتمالات، بلکہ وہ احتمالات اصلا ظاہر، مطلب یہ معنی ظاہر بھی نہیں ہوتا بہت علماء کے نزدیک، لیکن ایک عام نظر میں ظاہر ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے یہ حدیث جو ہے وہ
ہم قبول کرتے ہیں لیکن احسن محمل پر محمول کریں گے، اس کے ظاہر کو نہیں لیں گے، اس وجہ سے کہ یہ موجبات. اسی طرح جتنی احادیث آپ دیکھتے چلے جائیں جس میں اس طرح کا صرف ظاہر پایا جاتا ہے، نص نہیں پایا جاتا یا محکم نہیں پایا جاتا، وہ سب کیا ہیں؟ اچھا چھٹی شرط کیا ہے؟ یہ سمجھ میں آ گئی نا، تو سمپل سی بات تھی، موجبات ہے عقول والی. چھٹی شرط ہے جو خاص احناف کی ہے، مطلب یہ موجبات عقول بھی احناف کی شرط نہیں تھی، سب کی ہے. اسی طریقے پر تو اس سے قبل ہم نے کیا دیکھی؟ ہاں اجماع بھی جو ہے وہ احناف کی شرط نہیں ہے. ایک آپ نے نام سنا ہوگا عموم بلوا کا، یعنی حدیث جو ہے وہ عموم بلوا کے مخالف نہ ہو. عموم بلوا کس کو کہتے ہیں؟ عموم بلوا کہتے ہیں مسئلہ عامہ ہو، خبر خاصہ ہو. یعنی مسئلہ وہ ہو، حکم شرعی وہ ہو جو سب انسانوں پہ کامن ہو، یا وہ امر ہو کہ جو تمام انسان جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن خبر کون سی نقل ہو رہی ہے؟ خاصہ عن الخاصہ. یعنی امام شافعی کے طریقے پر یہاں کیا نقل ہونی چاہیے تھی؟ خبر العامہ عن العامہ، کیونکہ وہ مسئلہ وہ ہے جس میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نقل کرنے والے صرف 2 آدمی کیوں ہیں، 3 کیوں ہیں. یہ تو سب کے مشاہدے کی بات ہے، یہ تو سب کے سننے کی بات ہے، تو سب کو سننا چاہیے تھا، سب کو دیکھنا چاہیے تھا. اب اگر صرف 2 آدمی نقل کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اس بنا پر ہمیں کچھ توقف کرنا چاہیے، اس کو اپنے ظاہر پہ نہ لیں، یا تو ہم قبول نہیں کریں گے یا منسوخ سمجھیں گے یا تعبیر کر لیں گے. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، 2 حدیثیں ہیں. ایک ہے بصرہ، صحابیہ تھی حضرت بصرہ، اور وہ ہیں ورقہ بن نوفل کی بھتیجی اور صحابیہ ہیں. ان کی حدیث یہ ہے کہ انہوں نے، ابو خاتون ہے ویسے، لیکن عجیب بات ہے کہ جو مسلک عموماً مرفوع حدیث اگرچہ صحابہ کے اقوال ہیں، لیکن جو امام مالک اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے، اس کی بنیاد وہ حدیث ہے جو خاتون سے مروی ہے، اور احناف نے یہ اعتراض بھی کیا، اور وہ خاتون وہ مسئلہ نقل کر رہی ہے جو صرف مردوں سے کرنے مطلب یہ ہے. لیکن اس کو وہ یہ ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضأ، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے نتیجے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ حدیث ہے، ٹھیک، یہ حدیث خبر واحد ہے، یہ حدیث خبر صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث صحیح ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کیا یہ عموم بلوا سے تعلق نہیں رکھتا؟ حناف یہ پوچھتے ہیں، مطلب یہ تو ہر دوسرے چوتھے آدمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہر وضو کرتے ہوئے ہاتھ لگ جائے، غسل کرتے ہوئے ہاتھ لگ جائے، یہ ہو جائے، مطلب یہ تو عموم بلوا ہے اس میں. اور یقیناً یہ تو کثرت سے مرد صحابہ سے یہ روایات مروی ہونی چاہیے، کیونکہ عموم بلوا ہوتا ہی وہ ہے جس میں آ کر بار بار سوال کیا جاتا ہے. تو اب صحابہ آئیں گے سوال کریں گے تو آگے نقل کریں گے. یہ کیا ہے کہ جس میں ایک ہی صحابی نقل کر رہی ہے وہ بھی خاتون ہے؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس حدیث کو، ان کے اپنے دلائل ہیں نا، ہم یہ مسائل قطعی ہو جاتے ہیں. امام مالک علیہ الرحمہ خود بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کے اپنے بڑے قوی دلائل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہاں نعوذ باللہ ائمہ میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے نہیں کرتے، ہم اصول سمجھ رہے ہیں. ہاتھ لگ جانا ہے، ہاتھ لگانا. ہاں یہ بھی، اس میں بھی کچھ تقسیمات ہیں، لیکن احناف کے یہاں نا ہر صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، لگ جائے، لگایا جائے، یہاں تک کہ بالشہوہ کی بات ہے، بالشہوہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ حدیث ہم کیوں نہیں قبول کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ عموم بلوا، عموم بلوا اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا مسئلہ جو عامہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم چند خاص آدمی کو بتائیں. خبر الخاصہ نہیں ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ خبر کم از کم مشہور حدیث ہو، چلو اس سے بڑھ کر کیا ہو، متواتر. لیکن احناف کی صرف یہ دلیل نہیں تھی، ایک اور دلیل بھی ہے، اور وہ بھی روایت وہ قبول کرتے ہیں، وہ طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ حدیث یہ کہ انہوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس بارے میں خصوصاً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل ہوا الا بضعۃ منک، وہ تو تمہارے جسم کا یہ حصہ، وہ صرف اس بنا پر. لیکن اس حدیث کو لیتے ہیں اور اس حدیث پر جو کچھ اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض کیا ہے کہ یہ عموم بلوا سے تعلق رکھتا ہے. اچھا جی، اس کی ایک اور مثال دیکھیں، مطلب جیسے رفع الیدین ہے، اس کے اوپر بھی احناف کے کچھ ہیں، یعنی مثلا وہ کہیں گے حضرت عبداللہ بن عمر سے اکثر روایات مروی، وہ آگے ہم دیکھیں گے ایک اصل ان کے ہاں یہ ہے کہ صحابی اس کے خلاف نہ کرتا ہو. تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ہماری روایات میں امام ابو جعفر الطحاوی اور دوسری روایات میں عبداللہ بن عمر سے نہ کرنا ثابت ہے. عبداللہ بن مسعود کی بات نہیں ہو رہی، ان سے تو ہے ہی ثابت.
حضرت علی سے بھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر سے تو راوی جب اپنی مروی کی مخالفت کرے گا تو ہم اصول آگے دیکھ لیں گے، وہ بھی ایک تعلیل ہے حدیث میں، وہ کیا ہے؟ تعلیل ہے۔ لیکن جو فریق ثانی ہے ان کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع یدین ترک نہیں کیا، ان کا تو دعویٰ ہی ہے نہ شروع میں نہ آخر میں، آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے رہے۔ مسئلہ پھر عموم بلوہ سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں کرتا، رفع یدین چھپ کے کیا جاتا ہے۔ بھائی جس طرح پوری نماز نقل ہو رہی ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، تو رکوع سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہاتھ بلند کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے؟ تو آپ ترک ہی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ خبر واحد سے نقل ہونے والی شے، یہ تو خبر العامہ عن العامہ ہونی چاہیے جس طرح باقی نماز نقل ہوئی ہے۔ ایک عموم بلوہ۔ دوسرا یہ کہ خود صحابہ سے جب وہ فرما رہے ہیں، ہمارے ہاں جو صحابہ عراق میں تشریف لائے ہیں وہ نہیں کیا کرتے تھے، اسی لیے اہل عراق نہیں کرتے تھے، تو یہ ممکن ہے کہ تمام صحابہ کا عمل ہو اور اہل عراق اور کوفہ نے رفع یدین ترک کر دیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو کہیں گے تم بتاتے رہو، بے شک بخاری کی حدیث ہے، مسلم، اس سے ہمیں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا، ہماری ایک اصل ہے، وہ اصل یہ ہے کہ یہ عموم بلوہ والا مسئلہ ہے۔ تو رفع یدین عموم بلوہ سے تعلق، اب وہ کہتے ہیں اچھا پھر ہم حدیثوں کا انکار کرو گے؟ کہتے نہیں کریں گے، ہم اس کو کسی احسن محمل پر محمول کر لیں گے، وہ بہت سے محامل ہیں، ان میں ایک مشہور محمل یہ ہے کہ وہ منسوخ ہے، آپ نے ترک کر دیا، تو آپ کا آخری عمل نہیں ہے، اس لیے صحابہ میں سے کچھ ایسے حضرات جو آخری وقت تک آپ کے ساتھ تھے وہ نہیں بھی کرتے تھے، ایسے سیدنا عبداللہ بن مسعود تو کبار صحابہ میں سے۔ آپ کہیں گے کہ وہ ترمذی کی روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں کیا، ویسے تو ناصر الدین البانی انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، ویسے اس سے بھی کوئی فرق نہیں واقع ہوتا احناف کے یہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ خود کوفہ میں بیٹھے ہیں، ان کے استاد کے استاد کے استاد عبداللہ بن مسعود ہیں، ان تک پہنچ رہے کہ وہ نہیں کرتے، تو ان کو ترمذی کی حدیث تو نہیں سنا کے ان کو جا کے کہ یہ ہمارے یہاں ثابت نہیں ہوئی، وہ ان کے ہاں سب کا عمل تھا، وہ جیلن عن جیل عمل تھا جس کو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں لوگ رفع یدین نہیں کرتے، اور یہ سب کون ہے؟ حضرت علی، عبداللہ بن مسعود اور فلاں کے شاگرد ہیں۔ تو یہ ایک اصل ہے عموم بلوہ کی، تو جس کی بنا پر کیا ہوتا ہے سر پہ مطلب کہ جو اس طرح کا مفہوم مخالف کیا جا سکتا ہے، مطلب کہ کہا جائے کہ عموم بلوہ جیسے نہیں ثابت ہو رہا، لیکن کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں، یہ ایک چیز جو اتنی عام ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پتہ یہ چلے گا احتمالان ہیں، یہ ایک احتمال یہ کہ منسوخ ہو گیا اور اس کا نسخ سب کو معلوم نہیں ہوا، بالکل آخری زندگی میں ہوا، ہاں نہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے، لیکن احناف اس احتمال کو نہیں دیتے، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوتا نا کبھی کیا یا نہ کیا تو پھر گویا وہ صحابہ جن تک یہ بات جنہوں نے ایسے دیکھا وہ بھی کبھی کرتے نہ کرتے، مستقل تک نہ کرتے بات واضح۔ تو انہوں نے کہا دو احتمال ہیں، ایک احتمال یہ ہے کہ منسوخ ہو گیا، یعنی ایک ان کے ہاں احتمال یہی ہے، اس کے نتیجے میں دو احتمال ہیں، منسوخ ہو گیا، آخری عمر میں منسوخ ہوا، آپ نے ترک کیا رفع یدین، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ صحابہ کو معلوم ہو گیا اور کچھ کو نہیں ہوا، بات بات۔ اب چونکہ یہ نماز کے فرائض اور واجبات میں سے نہیں تھا، آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری نہیں تھا، فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ مستحبات میں اگر آپ نے کسی ایک صحابی کو کوئی مستحب بات بتائی تو سب کو بتائیں، نہیں، فرائض اور واجبات میں آپ تبلیغ میں کوئی تخصیص نہیں کرتے تھے، لیکن مستحبات کے بیان میں تخصیص بھی ہو سکتی تھی، آپ نے دو کو بتا دیا، وہ ان کو نہیں کہا کہ آگے کسی کو بتاؤ، کیونکہ بہرحال اس کو نجات کا دار و مدار نہیں ہوتا نا، تو گویا صحابہ کے ہاں تقریباً یہ بات طے تھی کہ یہ نماز کی ان حیات میں سے نہیں ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اب آپ نے اگر ترک کر دیا آخری عمر میں تو ضروری نہیں آپ زبان سے اعلان فرمائیں کہ میں نے ترک کر دیا چھوڑ دو، کچھ نے دیکھ لیا کچھ نے نہیں دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ آخری وقت تک کرتے رہے، وہ کرتے رہے، جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے ترک کر دیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود میں اگر بالفرض تقابل ہوگا تو ہم فقہ کے اعتبار سے عبداللہ ابن مسعود کو سیدنا عبداللہ ابن عمر پر ترجیح دیں گے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، تو یہ احتمال ہے ان کے، یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں حدیث سے ثابت نہیں، لیکن آپ کا سوال کیا تھا مجھے بھول ہی گیا۔ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے نماز آپ نے کرا، جیسے بیشک واجبات میں نہیں شمار، لیکن نماز تو ایک ایسی چیز ہے جو سب پڑھ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پڑھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے بارے میں، تو یہ ایک ایسی چیز تو نہیں کہ مطلب کہ پتہ نہیں لگا کسی سے کچھ صحابہ کو، تو واضح ہو جائے گا، اس پہ پھر نہیں، یہ بالکل احتمال موجود ہے پتہ نہ چلنے کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے تو سارے صحابہ آپ کے پیچھے ہوتے تھے ہر نماز میں. ایسا نہیں. بہت سے محلوں میں آپ دیکھیں گے بنو سلمہ نے اپنی مسجد بنائی ہے, وہ وہاں پڑھ رہے ہیں, پھر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ہم قریب آنا چاہتے ہیں, آپ نے کہا وہیں سے چل کے آ جایا کرو. کچھ جگہوں پر آپ کو بلایا گیا کہ ہم نے مسجد مصلی بنایا ہے, ہم نمازیں پڑھا کریں گے. حضرت ابو بکر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو موجود نہیں تھے, تو گئے ہوئے تھے مدینہ کے دوسرے کنارے پہ, پھر وہاں سے پہنچے. یہ نہیں تھا پہلی بات کہ سارے صحابہ اس طرح آپ کے پیچھے ہر نماز پڑھ رہے تھے, ایسا نہیں تھا. ہاں اس کے بعد احتمال یہ رہ جاتا کہ سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, اور حضرت یہ احتمالات موجود ہیں, یہ احتمالات موجود ہیں. اسی لیے مسئلہ اجتہادی ہے. یعنی آپ کہیں کہ اگر ان میں سے کوئی مطلب احتمال قطعی ہو جاتا تو مسئلہ اجتہادی نہ رہتا ہے. تو اب احناف بھی اگر عموم بلوہ کے تحت اپنے اصول کے مطابق حدیث نہیں لے رہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, احتمال تو دوسرے کا ہے, اس لیے تو مسئلہ اجتہادی. وہ کہیں گے قولنا صواب یحتمل الخطا وقول غیرنا خطا یحتمل الصواب, اسی لیے مسئلہ اجتہادی. اور خود گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہوگا کہ یہ مسئلہ اجتہادی رہے. اچھا, اس پر استدلال احناف جو ہے نا وہ کچھ روایات سے کرتے ہیں. وہ استدلال کیا بتایا گیا, تو مکمل ہو گیا. تو مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, تو فی القوم ابو بکر و عمر, قوم میں ابو بکر اور عمر بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھی. مدینہ کی بات ہو رہی ہے. ثم سلم, تو اب سب صحابہ پریشان ہیں اور وہ بول نہیں رہا. تو ایک صاحب تھے جن کا نام جن کا لقب تھا ذوالیدین, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ طویل تھے. وہ انہوں نے فوراً اللہ کے رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت, نماز چھوٹی ہو گئی ہے آپ بھول گئے. آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن, کچھ بھی نہیں ہوا ان میں سے, یعنی آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا نا بل احدہما کان, کہتے ایک کام تو ہوا ہے ان میں سے. صحابی فرماتے ہیں ایک بات تو ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں سے پوچھا کہ بھئی اصدقۃ الیدین, تو باقیوں نے کہا ایسے. اس سے کیا استدلال ہوا عموم بلوہ پر؟ عموم بلوہ پر کیا استدلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین کی قول کافی نہیں سمجھا رضی اللہ تعالیٰ. کیوں کافی نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ نماز تو سب نے پڑھی ہے, تو یہ عموم بلوہ ہے نا, سب دیکھ رہے ہیں آپ. تو آپ اگر ایک صحابی کہیں کہ بھئی آپ نے نماز 2 رکعت پڑھی ہے تو بس کافی ہے, خبر واحد حجت, ایک شریف آدمی ہے, ٹھیک ہے ختم. لیکن آپ نے پوچھا ٹھیک ہے, یہی ہے عموم بلوہ, اور کیا ہے. یعنی یہ معاملہ سب کو دیکھنا چاہیے تھا. تو صرف اگر ذوالیدین کہیں کہ نماز آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے اور باقی سب خاموش رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ, تو پھر احتمال کبھی نہیں ہو جاتا کہ ذوالیدین کی بات درست نہیں, ان کو غلطی لگی. یہی عموم بلوہ. یہ اس واقعے سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے حضرت عمر کے دروازے میں جا کے دستک دی, 3 دفعہ وہاں سے پھر واپس ہو گئے. پھر آپ سے وہ حضرت عمر پیچھے, انہوں نے کہا تم آئے کیوں, میں نے دروازہ کھول دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ اللہ کے رسول نے سنا ہے کہ 3 دفعہ اجازت مانگو, ورنہ دلیل لے کر آؤ, وگرنہ تو میں تمہیں بہت یعنی ہماری پٹائی ہوگی. یعنی اسی طرح کام ہے. وہ بہت گھبرائے ہوئے پہنچے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا کروں, یہ حضرت عمر نے تو یہ کہا ہے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی نہیں, ہم میں سے سب سے چھوٹا تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے گواہی دے دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر صحابی گیا, کہا کہ ہم نے سنا ہے. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک. اس میں عموماً بلوہ کی کیا دلیل ہے؟ وہی یہی کام تو روزانہ ہوا کرتا تھا مدینہ میں کہ کسی نے دستک دی ہے اور 3 دفعہ اجازت, یہ کوئی عام روزمرہ کا معمول ہے نا. تو ابو موسیٰ اشعری اگر کہیں کہ صرف میں بیان کر رہا ہوں, تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے ساتھ اور کون بیان کرتا ہے. کیونکہ واقعہ کیا ہے, عموم بلوہ سے تعلق رکھتا ہے. تو عموم بلوہ, اور یہ بالکل منطقی استدلال ہے. احناف کا دعویٰ یہ ہے کہ بہت سے ائمہ چاہے عموم بلوہ نہیں لیتے لیکن بہت سی جگہوں پر اس سے استدلال کرتے پائے جاتے ہیں. جس طرح صحابی نے پوچھ لیا کہ نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں, ہاں اس طرح اگر وہ صحابی کو پوچھ لیتا کہ نماز ہم نے 2 جمع کرائی ہیں, یہ گزر ہے ویسے پڑھا دی ہے, بس نہیں پوچھا نا, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اگر پوچھ لیتا تو آپ بھی بتا رہے تھے کہ مجھے ادھر تھا. ہاں لیکن اب اصل میں وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو وہ خبر بھی خبر واحد کے طور پر نقل ہو جاتی. اب تو اجماع ہو گیا. اجماع تو زیادہ قریب ہے کہ آپ جمع نہیں کر سکتے بغیر عذر کے. اگر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ادھر تھا مجھے, تو بات وہ بھی کلیئر ہو جاتی. نہیں اب بھی کلیئر ہے, بات تو اب بھی کلیئر ہے.
اچھا اس میں ایک دو باتیں اور رہتی ہیں، اس سے نا ایک ملتا جلتا اصول ہے جو احناف اور شوافی دونوں بیان کرتے ہیں، بلکہ تمام ائمہ، اس کے تحت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے میں بھی خاص طور پہ یہ تو سب کے یہاں متفق ہے کہ آپ ایسا قول لے لیں کہ جو سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہاں فقہی مسائل میں ہے کہ ایسا قول جس پر سب کو عمل کرنا چاہیے. ایک ہے جو سب کو معلوم ہونا چاہیے، وہاں خبر واحد قبول ہو سکتی ہے، وہاں خبر واحد قبول نہیں ہوگی بلکہ رد کر دیا جائے گا. رد ہونا ضروری نہیں ہوتا. یعنی ایک شخص کہے کہ یہ بات نجات کے لیے جاننا ضروری ہے اور وہ خبر تواتر کے ساتھ نقل نہ ہو رہی، شہرت کے ساتھ نقل نہ ہو رہی، تو وہ اس کے جھوٹ پر دلیل. مثلا روافظ کا نقل کرنا خبر واحد کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نص، اب نص ان کے ہاں امامت پر جو نص ہے وہ تو نجات کا دعویٰ دار ہے اس کے اوپر. وہ کیا اس طریقے پر دو چار آدمیوں کی خبر سے ثابت ہو سکتی ہے؟ اور جو زیادہ آدمیوں کی خبر ہے اس میں دلالت نہیں ہے قطعی. یعنی جس میں وہ دلالت قطعی والی روایت نقل کرتے ہیں وہ تو اس میں راوی بھی بیچ میں ایسے ویسے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہے ہی خبر واحد. چلو راوی سارے مان لیں پھر بھی خبر واحد ہے. عقیدہ کا مسئلہ جس کا پر نجات کا دعویٰ مدار ہے وہ خبر واحد ثابت ہوگا. خود ہی سوچو. تو روافظ جو امامت پر احادیث نقل کرتے ہیں وہ سب اسی بات